اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعقلون۔ حاضرین کرام، سورہ یونس کی 5ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ ہوا تھا، کیونکہ یہی 3 امور اسلام کے بنیادی امور میں سے شامل ہیں اور انہیں اصول دین کہا جاتا ہے۔ تو اب ان 3 چیزوں کا ذکر کر کے مزید اللہ کی قدرت کی نشانیاں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ انسان کہاں بھٹکتا پھرتا ہے، کہاں غفلت میں پڑا ہے۔ ذرا آنکھیں کھولے اور دیکھے اپنے ارد گرد کہ کس قدر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا هو الذی، اللہ وہی ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو چمکدار بنایا، بہت زیادہ روشنی والا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو روشن بنایا۔ یعنی یہ سورج اور چاند کو دیکھو کہ سورج کی روشنی کس قدر تیز ہے، اتنی تیز کہ جب سورج اپنی پوری آب و تاب میں ہو تو تم آنکھ بھر کے اسے دیکھ نہیں پاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے روشنی اور حرارت کا ایک منبع بنا دیا ہے، اور فرمایا جب کہ چاند جو ہے اسے نور، یعنی اس کو روشن بنایا، جو کہ سورج کی روشنی اپنے اندر جذب کرتا ہے اور پھر اس سے چمکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اسی نے یہ نظام بنایا۔ پھر فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اس نے اس کی منزلیں مقرر کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دیں، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان سکو، معلوم کر سکو، عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی اور حساب۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں کیسے مقرر فرمائیں کہ چاند جب پہلی تاریخ کو طلوع ہوتا ہے تو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، بمشکل دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے اور دکھائی دیتا ہے۔ پھر جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب 14ویں تاریخ آتی ہے تو وہ بدر کامل بن جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آخری 1 یا 2 دن وہ کیفیت ہوتی ہے کہ بالکل نظر ہی نہیں آتا۔ اس طرح سے یہ ایک سرکل پورا ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے ماہ و سال کا حساب لگاتے ہیں، جس طرح کہ ہمارا جو اسلامی تقویم ہے، کیلنڈر ہے، اسے چاند کے حساب سے ہی مرتب کیا گیا ہے۔ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں یہ چاند سے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ مثلا حج کی ادائیگی ہے، رمضان کے روزے ہیں، عیدین ہیں، اس کے علاوہ کفارات ہیں، عدت ہے۔ ان سب معاملات کا تعلق چاند کی جو تاریخیں ہیں اس کے ساتھ۔ تو سورج جو ہے اس سے بھی ماہ و سال کا حساب لگایا جا سکتا ہے،
لیکن زیادہ معروف جو ہے عرب میں اور ہماری اسلامی تقویم میں وہ چاند ہی ہے۔ تو اگر کوئی سورج سے حساب لگاتا ہے اپنے طور پر تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اسلامی احکام اس سے متعلق نہیں ہوں گے۔ اسلامی احکام کی ادائیگی وہ چاند سے ہی متعلق ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے چاند کی منزلیں اس لیے مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ اس کے بعد فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو مگر حق کے ساتھ، یعنی یہ جو سارا نظام اللہ نے بنایا، یہ چاند سورج اور یہ سارا جو سلسلہ یہ چل رہا ہے، یہ سارے کا سارا نظام اللہ نے حق کے ساتھ بنایا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں، کوئی خرابی نہیں، کبھی اس نظام میں کوئی خلل نہیں آیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ جو چاند کے طلوع اور غروب کا نظام ہے یا سورج کے طلوع اور غروب کا نظام ہے، کبھی اس میں کوئی فرق آیا ہو؟ فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا۔ چاند کی جو منزلیں مقرر ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پر یہ منزلیں جو ہیں یہاں سے گزرتا ہے، جس سے تمہاری جو ہے وہ رہنمائی ہوتی ہے وقت کی تعیین میں اور سالوں وغیرہ کی گنتی میں۔ فرمایا اس نظام میں کبھی کوئی خرابی نہیں آئی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند جو ہے وہ جناب 14ویں تاریخ کوئی جو ہے وہ گھٹنا جو ہے وہ گھٹ گیا اور نظر نہ آ رہا ہو، اور مہینہ پورے ہی نہ ہوا ہو کہ نیا چاند طلوع ہو جائے۔ فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے اسے مگر حق کے ساتھ۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ تفصیل سے، وضاحت سے، کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، یعنی جو لوگ سوچ سمجھ کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو لوگ عقل مند ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آیات کو، نشانیوں کو کھول کھول کر اور واضح کر کے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں اور اپنی اصلاح کریں، اپنے عقائد کو اور اعمال کو درست کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔